واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 363 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اپنی جان لینا گناہ ہے، حسن نے کہا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا نماز پڑھا کروں یا تارک الدنیا ہو جاؤں؟ بتاؤ کیا کروں؟ جاسوسی، حسن نے جواب دیا، صرف ایک بار، پہلی اور آخری بار، لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوا لی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گزاروں کو چونکا دیتی ہے مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں، سارا نے کہا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں بھی صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ میں یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اقصیٰ میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزری، میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی، مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونج سنائی دی، یہ تیرے خدا کا گھر ہے، اسے آباد کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن میری آنکھ کھل گئی، یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے۔ کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، حسن نے کہا، لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں۔ جس روز میں پکڑا گیا وہ زندگی کا آخری دن ہوگا، میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ سارا نے کہا مجھے میرا فرض بتاؤ، تمہیں اس بوڑھی اور بھدی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح کے لیے جانے کو کہا ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ، حسن نے کہا۔ ناظرین، سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ ہاں سارا، حسن نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا تم یہاں موجود ہو، ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں 1-2 طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے، مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ سارا نے کہا، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلچی موصل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں، حسن نے اسے بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالڈون سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہے، مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان امارتوں کا رویہ کیا ہوگا۔ کیا وہ صلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے؟ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا
کہ سلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان امراء، سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔ حسن نے کہا تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، میں تمہیں پاک اور پرمسرت زندگی میں داخل کر رہا ہوں۔ تم مظلوم لڑکی ہو، تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا، انہی نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، سارہ نے کہا میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا، یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے ابھی یہ کام کرنے دو، دعا کرو اللہ مجھے سرخ رو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ ناظرین، بارش تھم گئی تو سارہ اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی۔ ناظرین، اس نے سارہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا رات کو تیار رہنا، میرے آدمی نے موصل کے ایک ایلچی کے ساتھ بات کر لی ہے، آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی ضیافت، میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑ آؤں گی، میں تیار رہوں گی، سارہ نے کہا۔ ناظرین، موصل کے دونوں ایلچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی، وہ یہاں عز الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے، وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ ناظرین، یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمان ایلچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار اور نہ قومی وقار۔ ناظرین، ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بالڈون انہیں زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و اکرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا، اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی بانچیں کھل گئیں اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ناظرین، ان میں سے ایک کے پاس سارہ کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارہ کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلچی جو والی موصل عز الدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ ناظرین، گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا، وہ ایک رقاصہ کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا۔ ناظرین، جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے اس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند ہو گیا۔ ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فحش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا، وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا۔ ناظرین، سارہ نے اس کے بازوؤں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو اتار کر پرے پھینک دیا۔ اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلچی نے سارہ کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، سائرہ۔ ناظرین، سارہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ناظرین، ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا سارہ، تم سارہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولی، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے، تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی ہے، اس کا نام سائرہ ہے، وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے۔ ناظرین، سارہ کی زبان اچانک کھل گئی، اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں؟ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے، میں ایک بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی ہوں۔ ایلچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ ناظرین، اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی، سائرہ اسی کی بیٹی تھی، باپ بیٹی کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ ایمان فروشوں کی بیٹیاں عصمت فروش ہوا کرتی ہیں۔ سارہ آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رک کر نفرت سے دانت پیسنے لگی۔ اس نے کہا، آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ، تو اپنی
بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے، تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے۔ سارہ نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا، لا میری اجرت نکال، میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں۔ تو اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر ہکلانے لگی، تو گھر سے بھاگ آئی تھی، میں بغیرت نہیں ہوں، تو بغیرت ہے۔ جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو نچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر ان کے ساتھ بیٹی کے سامنے دست درازی کرتا ہے، اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی، وہ بھی رقاصہ اور طوائف بنتی ہے۔ آپ اس کی شادی بھی کر دیں تو وہ اپنے خاوند کو دھوکے دیتی اور درپردہ کئی خاوند بنائے رکھتی ہے۔ سن میرے باپ، تجھے تیرا ماضی اور اپنا حال بتاتی ہوں۔ میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سنبھالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عیش کرتے دیکھا۔ نور الدین زنگی مر گئے تو الملک الصالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا، تو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ حلب میں تو شراب بھی پینے لگا، تب میں لڑکپن میں تھی، تیرے پاس گورے چٹے صلیبی آنے لگے، انہوں نے تجھے دولت دی، بڑی خوبصورت لڑکیاں دیں اور تو کھلے عام شراب پینے لگا، تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگیں، لڑکیاں ناچنے لگیں، صلیبیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو خوش ہوا۔ پھر الملک الصالح مر گیا، تیرے پاس صلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے، تو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا۔ عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دیا، میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، ان میں سے میں نے رقص سیکھا، تجھے پتہ چلا تو خوش ہوا۔ صلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگایا۔ تو نے برا کیوں نہ منایا، صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے تھے، تو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کی، تیرا کردار ختم ہو گیا، تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پھر ایک صلیبی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کہہ کر اپنے خیالوں میں جنت کو روانہ ہو گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں جس طرح آج تیری خوابگاہ میں آئی ہوں اس طرح کتنی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں۔ اس صلیبی نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھے بیچ ڈالا، میں تجھ جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیروت پہنچی، جہاں مجھے شاہی رقاصہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ آج اپنا باپ میری عصمت کا گاہک ہے۔ ناظرین، ایلچی نے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تو اپنے ایمان وصول کرنے آیا ہے، سارہ نے حقارت امیز لہجے میں کہا، تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے۔ سارہ کی آواز بھرا گئی، اس نے کہا، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ ناظرین، اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دیوار پر لٹکتی ہوئی تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور سارہ کے آگے کر کے کہا، یہ لو، اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ ناظرین، سارہ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا، آج رسول کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کی بجائے کہ جا بیٹی قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد اور آباد کر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شرمساری کے آنسو دیکھ کر سارہ کا لہجہ بدل گیا۔ ناظرین، باپ کا احترام لوٹ آیا، اس نے کہا، مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، باپ نے شکست خوردی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا، شاہ بالڈون کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور طے کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ سارہ نے کہا، میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی، آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین، باپ خاموشی سے سن رہا تھا۔ سارہ نے کہا، ہم دونوں کی نجات اس میں ہے کہ ہم دونوں
دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دے۔ میں تیار ہوں، باپ نے کہا، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ انتظام ہو جائے گا، سارہ نے کہا۔ ناظرین، باپ نے بیٹی کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 354 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔